بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فیضان اشرف، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ صدیق جان صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے آپ سے کہ وفاقی حکومت ایک فیڈرل کورٹ بنانے جا رہی ہے، ایک آئینی عدالت بنانے جا رہی ہے، اس کا جو سربراہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو لگانا چاہتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کی کیا ڈیل ہوئی ہوگی؟ کیا قاضی صاحب ان کو دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ سوال ظاہر ہے آپ کا بہت اہم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور حکومت کے درمیان ایسی کیا ڈیل ہوئی ہوگی جس کی بنیاد پہ ایک نئی عدالت بنا کر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کی تمام عدالتوں کو ان کے ماتحت کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو فیڈرل کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ تمام عدالتوں پر بائنڈنگ ہوگا۔ دیکھیں، کوئی ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا سالڈ سورس ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان یہ ڈیل ہوئی ہے کہ جناب ہم آپ کو فیڈرل کورٹ کا چیف بنا کر اور ہم آپ کو 3 سال کے لیے رکھیں گے اور سارے اختیارات آپ کو دیں گے، تو آپ ہمیں اس کے بدلے میں یہ دیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمیں ظاہر ہمارے سامنے ہیں، ان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں جو ممکنہ طور پہ ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹینیور پوسٹنگ دی جائے، وہ نہیں ہو سکی، اور پھر یہ ہوا کہ چلیں تمام ججز کی ایج جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اس پہ مولانا صاحب نہیں مانے، اور جو پہلے تھی کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیتے ہیں اس کے اوپر بھی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ پورے نہیں تھے، اور طرح طرح کے جھوٹ بولے گئے، غلط بیانی کی گئی، یہاں تک آ گیا کہ جناب یہ جو جوائنٹ سیشن میں بھی آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے، اس طرح کے بھی دعوے کیے گئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی ایک قاضی صاحب کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ قاضی صاحب نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ بالکل مجھے رکھیں 3 سال کے لیے، لیکن آپ اس طرح سے کریں کہ یہ نہ لگے کہ صرف آپ میرے لیے کر رہے ہیں، 3 سال ساروں کے بڑھا دیں۔ پھر قاضی صاحب نے خود اعتراف بھی کیا کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے اس معاملے پر، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ان کو بتایا کہ وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر صرف مجھے دیں گے تو میں نہیں لوں گا، صرف مجھے دیں گے تو نہیں لوں گا، سب کو دیں گے تو پھر میں لے لوں گا۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ جب مولانا صاحب نہیں مانے ایج لمٹ بڑھانے پہ، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے پہ، پھر یہ کہا گیا کہ چلیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک فیڈرل کورٹ بنا دیتے ہیں، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان، پھر قاضی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، اور منصور علی شاہ صاحب کو تو انہوں نے ویسے ہی نکال دیا کہ ان کو بنانا نہیں ہے، یحییٰ افریدی صاحب کو بنانا ہے، تو یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے، اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ فیڈرل کورٹ کے چیف ہوں گے، اور وہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ اور پھر آپ یہاں پہ مجھے یاد آ گیا ذکر کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کی پلویشہ صاحبہ کو میں سن رہا تھا، مطلب میں حیران ہوں کہ یہ ان کے اندر اتنی بھی مطلب ان کے اندر سیاسی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ چلیں آپ لوگوں کو تو جو گالیاں پڑھ رہی ہیں سو پڑھ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری کا کردار جس طرح کا ہے وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور بلاول جو ہیں وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زرداری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وہ صحیح بلاول زرداری بن رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جو پلویشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، یہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا اور اس کی ہم تکمیل چاہتے ہیں کہ جی یہ آئینی عدالت ہو، یہ وہ، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ مطلب جو ان کے اوپر تبرہ ہو رہا ہے وہ تنقید جو ہے وہ بے نظیر بھٹو پہ بھی کی جائے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور بلاول پہ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ان کی والدہ کی ننگی فیک تصویریں جو ہیں وہ وائرل کروائیں، ان کے ساتھ آج ان کو سینے سے انہوں نے لگائے ہوئے، ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس چیز کا پیپلز پارٹی دعوی کیا کرتی تھی وہ ساری بنیادیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ بدل گیا، اور اب سر جھکا کے نوکری کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، اور صحیح اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ بلاول بھٹو زرداری چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ تو طے ہے کہ یہ قاضی فائز صاحب کو فیڈرل کورٹ کا چیف لگانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بدلے میں قاضی صاحب ان کو کیا دیں گے؟ وہ جب آپ آئینی ترامیم پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو مجوزہ ترامیم جو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ قاضی صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا قاضی صاحب نے کیا کمٹمنٹ دی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، پہلی یعنی یہ بھی طے ہو گیا کہ پہلا جو فیڈرل کورٹ کا چیف لگنا ہے وہ وزیر اعظم نام بتائے گا اور صدر لگائے گا، یعنی شہباز شریف صاحب لگائیں گے، منظوری دیں گے، اور زرداری صاحب اس کو نوٹیفائی کریں گے اور سجیسٹ کریں گے یا ایڈوائز کریں گے، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ اچھا، پھر پہلا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو اس میں ہے نا، جس سے نظر آتا ہے، اور وہ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگانے کا معاملہ آپ فیڈرل کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا تھا 8 ججز کا مخصوص نشستوں والا، تو 15 جولائی کو عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بات شروع ہوئی کہ کیسے لگائیں گے، فل کورٹ میں تو قاضی صاحب کے پاس نمبر گیم نہیں ہے، قاضی صاحب کو بری طرح سے شکست ہو گئی تھی، قاضی صاحب کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے کیا کیا، فوراً قاضی صاحب نے کہا جی 4 اٹھاک ججز لانے، 4 کی بجائے پھر 2 آئے۔
پھر وہ بھی ان پہ 2 پہ بہت تنقید ہوئی تو وہ انہوں نے معذرت کر لی، اور 2 ڈٹے رہے، انہوں نے کہا جو مرضی ہمارے بارے میں کہتے رہو، ہم نے تو آنا ہے کیونکہ میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ ہم ایڈاک جج بنیں۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں، پھر یہ کہا گیا کہ جی ججز کی تعداد بڑھا دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار تعداد بڑھا دیں گے اور ججز جو بھی 5-6 اور آئیں گے، اگر ان میں سے بھی 3 اپنے حلف اور آئین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ چلے گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو کنفرم تھا نا کہ نون لیگ کے حق میں چلے جانا تھا ووٹ، عامر فاروق صاحب اگر سپریم کورٹ میں آتے، باقی اپنے آئین اور حلف کے ساتھ نہ چلے جائیں، یہ بھی پریشانی بن گئی۔ تو پھر دیکھیں انہوں نے یہ جو اس میں کیا نا کہ فیڈرل کورٹ بنے گی اور جو پابندی پولیٹیکل پارٹی پہ ہے وہ فیڈرل کورٹ میں جائے گا۔ یعنی پہلا تو ان کے درمیان یہ معاملہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسی صاحب پی ٹی آئی پہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب کو پورا اختیار دیا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے فیڈرل کورٹ کے چیف کے طور پر، اور تمام عدالتوں میں بھرتیاں وہ کریں گے، اختیار ان کا ہوگا، اکثریت ان کے پاس ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم 60 سے 70 ہائی کورٹس میں جج بھرتی ہونے ہیں، یعنی لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، ان تمام عدالتوں میں ملا کر تو اور اگر 5-6 ادھر سپریم کورٹ میں بڑھنے ہیں تو یہ سارے سپریم کورٹ اور 5 ہائی کورٹس میں ملا کے 60 سے 70 ججز آنے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ڈیل ہوگی کہ جناب آپ چن کے جو ملک کو آگے تباہ اور برباد کر سکتے ہیں ان ججز کو آپ لگائیں گے۔ ایک یہ ممکنہ طور پہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ پھر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بھی بڑا اختیار ان کو دیا گیا اور کیسز ٹرانسفر کرنے کا، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو کیسز ہیں وہ اٹھا کے آپ لاہور ہائی کورٹ کی علی نیلم صاحبہ کو بھیج دیں گے۔ یہ بھی ایک ممکنہ طور پہ ڈیل ہو سکتی ہے قاضی صاحب کے ساتھ۔ پھر قاضی صاحب کے ساتھ ایک ممکنہ ڈیل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان 6 ججز کو ٹرانسفر کریں گے اور اس میں آپ اپنا یہ جو خط لکھنے والے 6 ججز ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی جو ہے وہ کریں گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ججز کو برطرف کرنے والا فورم ہے اس میں بھی قاضی صاحب کو بطور چیف جسٹس فیڈرل کورٹ جو ہے بہت زیادہ اختیارات دیے جانے ہیں یا دینا یہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل سے ان 6 ججز کو فارغ کر دیں گے، یہ بھی ممکن طور پہ ہو سکتا ہے۔ پھر سو موٹو کا اختیار بھی قاضی صاحب کے پاس، اور جتنے کیسز 184(3) کے اور اس طرح کے موجود ہیں یہ سپریم کورٹ میں، یہ سب قاضی صاحب کے عہدے سے اترتے ہی اور فیڈرل کورٹ جاتے ہی ساری بوریاں بھر کے قاضی صاحب کے ساتھ جانی تھیں۔ جیسے جہیز نہیں جاتا، ٹرک بھر کے اور جہیز جاتا ہے، یہ جہیز میں جیسے چیزیں جاتی ہیں اسی طرح سے یہ سارے وہ جو عمران خان کی جتنی پیٹیشنز پڑی ہیں 8 فروری انتخابات کے میں دھاندلی کے حوالے سے، لوٹ مار، کرپشن، یہ وہ سارے جتنے 184(3) کے کیسز جن میں ایک بڑا اہم سو موٹو پڑا ہوا ہے اور وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا، اس پہ عمر رضا بندیال صاحب نے سو موٹو لیا تھا، اور وہ تھا کہ جو یہ جب رجیم چینج ہوا اور مسلم لیگ نون اقتدار ان کو سونپا گیا اور ان کو مسلط کیا گیا، ان کو قبضہ دیا گیا پاکستان کا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ایف آئی اے میں تبدیلیاں کی تھیں، نیب میں تبدیلیاں کی تھیں، اور پھر ان کے کیسز ختم ہوئے تھے سارے، اور کمپرومائز قسم کے انہوں نے پراسیکیوٹرز لگائے تھے۔ تو اس پہ پورا ایک نوٹ لکھا تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، وہ سو موٹو لیا تھا، بندیال صاحب نے، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ پھر ارشد شریف صاحب کی قتل کا کیس، وہ بھی ان کی شہادت کا کیس، وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ملٹری کورٹس والا کیس قاضی صاحب کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا، اور جتنے عمران خان کے اہم کیسز ہیں، تحریک انصاف کے اہم کیسز ہیں، وہ سارے قاضی صاحب کے پاس فیڈرل کورٹ میں آ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ممکنہ طور پہ یہی چیزیں ہوں گی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، عمران خان کی سزائیں برقرار رکھیں گے، عمران خان کو لمبا عرصہ جیل میں رکھیں گے، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کریں گے کہ سویلین کا ہو سکتا ہے، اور ارشد شریف صاحب کی شہادت کا کیس دبا کے بیٹھے رہیں گے، اور ججز جو ہے وہ نون لیگ کے حامی وکلا کو بھریں گے ہر جگہ پہ 5 کورٹس میں۔ تو یہ ممکنہ طور پہ ہوں گی قاضی صاحب کی جو ڈیل ہوگی شریف خاندان کے ساتھ، وہ یہی ہوگی اگر تو کوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ 63A قاضی صاحب 17 جولائی کو قاضی صاحب نے کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اس میں قاضی صاحب نے کہا کہ 63A والا کیس لگائیں۔ وہ کیوں قاضی صاحب نے کیا تھا؟ کیونکہ 12 جولائی کو جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، تو قاضی صاحب نے پھر پلان بی قاضی صاحب کا یہ تھا کہ 63A والا کیس لگ جائے، نظر ثانی والا، جس میں بندیال صاحب نے اور منیب اختر صاحب، اعجاز الحسن صاحب نے تاریخی فیصلہ دیا ہوا ہے کہ لوٹے جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے کئی کسی اور طرف، تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے۔ تو قاضی صاحب اس لیے وہ ریویو لگوانا چاہتے تھے کہ پلان بی قاضی صاحب کا یہ تھا کہ وہ فیصلہ اڑ جائے، پھر پی ٹی آئی والوں کو اغوا کیا جائے، یا ان کی فیملی میں سے جس طرح سے ابھی اغوا ہوئے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، اور وہ سارا کچھ کر کے اور ایک بار پی ٹی آئی والوں سے ووٹ ڈلوا دیے جائیں اور ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے، میری ایکسٹینشن ہو جائے گی اور آئینی ترمیم ہو جائے گی، تو بعد میں وہ ڈی سیٹ ہوتے رہیں۔ تو پھر کیا ڈی سیٹ ہو جاتے، کیا ہو جاتا، دوبارہ الیکشن ہوتا
اور اسی طرح کا رزلٹ آتا ہے جیسے NA-171 میں ابھی جو PTI کے وہاں پہ امیدوار جو جن کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کو جیسے جتوایا گیا اسی طرح سے وہ دوبارہ آ جاتے کیونکہ ڈسکوالیفائی نہیں ہونا تھا 63A اگر یہ ریویو میں فیصلہ چینج ہو جاتا ڈی سیٹ ہونا تھا یعنی ووٹ آپ اکاؤنٹ ہوگا ڈی سیٹ ہو جائیں گے الیکشن دوبارہ ہوگا تو الیکشن دوبارہ ہو جاتا ہے تو اسکندر راجہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ممکنہ طور پہ میرا خیال ہے ڈیلز ہوں گی جو قاضی صاحب کے ساتھ اگر ہوئی ہیں تو یہی انہی میں سے کوئی چیزیں ہوں گی اور تو کوئی چیز نہیں ہے اور ایک اس میں یہ بھی ہوگی کہ آپ اس حکومت کی مدت جو ہے وہ پوری کروائیں گے یعنی قاضی صاحب اب اکتوبر میں آپ بنتے تو 3 سال اور رہتے تو 3 سال پھر آخری سال جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر حکومت گرے نہ گرے پھر میٹر نہیں کرتا تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم 4 سال قاضی صاحب جو ہے وہ 1 سال یہاں پہ گزروا گئے ہیں تقریباً ان کا اس حکومت کا جیسے انہوں نے الیکشن ٹریبیونل والا فیصلہ معطل کر کے رکھا اور یہ ساری چیزیں اور 3 سال بطور فیڈرل کورٹ کے چیف وہ گزروا جاتے تو ان کا ٹرنر گزر جاتا تو یہ میرا خیال ہے ممکنہ طور پہ قاضی صاحب کے ساتھ ڈیل اگر ہوئی ہیں تو یہ ہوئی ہوں گی. بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اڈیالہ کا ماحول کیسا ہے؟ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ اڈیالہ میں جب عمران خان قید ہے تو وہ قیدیوں والا ماحول نہیں رہا، اب وہ ایک رونق اور ایک جیسے زمان پارک میں ایک رونق اور جو ہے محور گردش کا ایک مقام بنا ہوتا تاکہ لوگوں کی نظریں مرکوز ہوتی تھیں، کیا اب اڈیالہ میں بھی اس کی فضا بھی ایسی ہے جیسے زمان پارک کی ہوتی تھی؟ دیکھیں جیل ہوتی ہے بھائی، وہاں جا کے سب سے زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ عمران خان یہاں 13 مہینے سے اسی جیل میں ہے. اسی طرح کی جیل مجھے دی گئی، قید تنہائی، نہ کوئی بات کرنے والا، کتابیں میرے سے چھین لی، نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ آپ کا ٹی وی، نہ آپ کا کوئی گفتگو کرنے والا، نہ سننے والا، نہ سنانے والا. تو بات یہ ہوتی ہے قید ہوتی ہے، لیکن سلام ہے عمران خان کو، نہ وہ جھکا ہے، نہ وہ ڈرا ہے، نہ وہ بکا ہے، نہ اس نے کوئی ڈیل کی ہے. آج بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم رائے حق کے مسافر ہیں. ہم نے یہ مشکلات ہمارا لیڈر سہ رہا ہے تو ہمیں بھی سہنے میں کوئی عرض نہیں. جی سر، ترمیم ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ میں اور کل سے نمبر گیم کے پیچھے بھاگ دوڑ جاری ہے، مولانا کو منانے کی کوشش جاری ہیں، کیا لگتا ہے ترمیم ہو پائے گی یا منہ کی کھانی پڑے گی؟ کہ یہ ناکام و نامراد ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ تو جو 98 میں فزیکل حملہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، یہ اس سے بدتر ہے. یہ تو سپریم کورٹ پہ صرف حملہ نہیں ہے، یہ نظام انصاف پہ حملہ ہے. اور 8 فروری کو انہوں نے جمہوریت پہ حملہ کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا. اب ان ڈاکوں کے ذریعے نظام انصاف پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا کرنے میں کوئی بھی حرکت انہوں نے کرنے کی کوشش کی، نہ صرف وکلا تحریک اب سے شروع ہو چکی ہے بلکہ عدلیہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ صرف فراڈ ہے، یہ بےایمانی ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ کسی صورت نہ ملک کو قابل قبول ہے، نہ اداروں کو قابل قبول ہے، نہ عدلیہ کو، نہ وکلا کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ وفاقی آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، تو کیا اس سے جو اس وقت 60,000 کے قریب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز پینڈنگ ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ مثبت فرق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ بےایمانی کر رہے ہیں. بھائی چیف جسٹس نئے کو آنے دو نا. پچھلے 1 سال تک تو یہ 12 سے 13 جج ہوتے تھے، ابھی 17 کی بجائے 19 ججز ہیں. ان کو کام کریں تو سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. ان بےایمانوں کو یہ نظر نہیں آتا 85% کیس تو نیچے لوور جوڈیشری میں ہے، سول ججز میں ہے. وہاں کیوں نہیں تعداد بڑھاتے؟ وہاں کیوں نہیں کام کرتے؟ ان بےایمانوں کو نظر آ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا نا، ان کی قاضی صاحب کی مینارٹی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنٹ ججز زیادہ ہیں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ تو سارے یہ کیسز کھلیں گے، ان کی ساری ڈاکہ زنی سامنے آئے گی. اور ان بےایمانوں نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اپنی مرضی کے ججز بٹھانا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا مقصد نہیں. اچھا ماضی میں قاضی فیصل صاحب کے منہ سے آئین اور قانون کا پرچار بہت زیادہ سنتے تھے، لیکن ابھی منصور شاہ صاحب نوٹیفکیشن کا نہ آنا یہ بدنیتی ہے یا کیا کہا جا سکتا ہے؟ صرف بدنیتی نہیں ہے، یہ بےایمانی ہے. اور قاضی صاحب کا نوٹیفکیشن 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا. ان کو آئین اور قانون کا تو نام نہیں لینا چاہیے. قاضی صاحب جو انہوں نے آئین اور قانون کا حشر کیا ہے، یا جو کچھ آج سارا کچھ یہ بویا ہے انہوں نے، اور اس کے جو بیج ہم کاٹ رہے ہیں اس ملک میں، ان کا انہی کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جو پوری قوم بھگت رہی ہے. کاش کہ یہ انصاف پہ مبنی فیصلے کرتے تو آج یہ دن کسی کو نہ دیکھنا پڑتا. اور ابھی بھی وہ اس میں کنٹینیوسلی اس میں انوالو ہیں اس سارے پروسیس میں. اچھا سر، ابھی آپ ریسنٹلی رہا ہو کے ہیں اڈیالہ سے. اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئینی ترامیم سامنے آ رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بعض شکوں پر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا ہے، تو کیا یہ خبر درست ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تحریک انصاف نے بالکل کوئی آمادگی کا اظہار نہیں کیا.
یہ کل ہم نے اس کی تردید کر دی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری شکیں وہ ہیں جو سوائے فراڈ، بےایمانی اور بدنیتی کے اور کچھ نہیں۔ اچھا، آپ مولانا کو منانے کے لیے جو آپ کی کاوشیں تھی، کیا اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں، مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس نے خود بھی بلکہ کہا ہے کہ حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب سیاسی خودکشی کرنا، اور کوئی بھی سیاستدان خودکشی نہیں کرنا چاہے۔ بہت تھینک یو۔ بہت شکریہ۔